بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جا کے اس سے باتیں کرتے رہے ہیں، اسے گھومتے رہے ہیں، تو کہاں ہے؟ کیونکہ جو اس وقت کا موجود علم تھا یا مذہب تھا، جو ریچولز تھے، بیت اللہ ان کے سامنے تھا، کعبۃ اللہ ان کے سامنے تھا، حنیف کعبہ ان کے گھر والے تھے، دادا کے پاس چابی تھی، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اولاد، وہ ساری باتیں ان تک تھیں۔ لیکن اب جو لات منات عزا کے بت تھے یا جو بھی انسانوں نے بت بنا لیے ہوئے تھے، ان کی روح نہیں مانتی تھی اور وہ اس رب کو ڈھونڈتے تھے، اس کو پکارتے تھے، تو کہاں ہے؟ غار ہرا جا کے میرا خیال یہی کرتے تھے، کیونکہ کوئی تسبیحاں تو کرتے نہیں تھے، کوئی نمازیں تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھی، کوئی قرآن تو آیا نہیں تھا، اور جو موجود علم تھا اس کو وہ مان نہیں کرتے۔ وہاں بیٹھ کے غور و خوض، فکر، تفکر، اور وہاں سے شاید کعبہ کو دیکھتے تھے، شاید اسی لیے کہا کہ کعبہ کے گرد اونچی عمارتیں نہ کھڑی کرنا، ہرا میں سے نظر آتا ہے ویو ان کا اپنا، یار اس گھر میں 24 گھنٹے میں بھی اندر بیٹھ جاتا ہوں، تو کب آتا ہے؟ کہتے ہیں تیرا گھر ہے، تو کہاں ہے؟ جوانی کی یہ باتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ وہ تو شروع سے ہی پہلے والد نہیں ہے، والدہ کے ساتھ دوستی کی تو 6 سال کی ایج میں والدہ بھی سفر کے دوران، اگر آپ لوگ امیجن کریں جو بچے بھی جوان اب ہو گئے ہیں، جو ماما بابا کے بغیر ایک دن گزارنے کا تصور نہیں کرتے، یا ہم لوگ بھی ماں باپ ابھی بھی اکیلے کہیں جانے، کدھر جا رہے ہو؟ کسی کو ساتھ لے جاؤ، کتنے بجے آؤ گے، کدھر سے جاؤ گے، کدھر سے آؤ گے؟ 6 سال کا بچہ ہے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ننیال سے واپس ددیال اماں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس زمانے کا وہ 400 کلومیٹرز کا سفر، کچی سڑک، کچے پہاڑ، اور اونٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ اس علاقے میں، اس قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ اتنا ہی ڈسٹینس ہے جتنا اسلام آباد سے لاہور سمجھتے ہیں، پیدل یا اونٹوں پہ کئی دن لگتے ہوں گے۔ اس قافلے میں وہ 6 سال کا بچہ، یہاں پہ کئی بچے بیٹھے ہوں گے 6 کے یا 6 سے زیادہ ہوں گے، تو آپ سوچ لیں کہ اتنا سا بچہ کتنی سمجھ کیا ہوگی، اور اس کا اس قافلے میں واقف ماما ہے۔ اب وہ اماں اچانک اماں آمینہ فوت ہو گئی، اور قافلہ عرب تو بڑے سخت تھے، خواتین کے لیے تو ان کے جو بھی حالات تھے ساروں کو پتہ ہے۔ اب وہ بچہ اگر ماما کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کے پاس، کہتا ہے ابھی دفنانے نہ دو، بس سڑک کنارے، وہاں کون سا کوئی پراپر قبرستان ہونا تھا، کوئی رشتہ دار آنے تھے، کچھ دیر بیٹھنا تھا۔ قافلے والوں کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ 6 سال کا بچہ تو یہ نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں نے قبر کھودی ہوگی، وہ بچہ دیکھتا ہوگا۔ 6 سال کا بچہ تو اکیلا ان کا کفن دفن کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کوئی ساتھ آیا ہوں گی، کنیز ہوں گی، انہوں نے ساتھ دیا ہوگا، کچھ قافلے والوں نے۔ 6 سال کا بچہ جس کے پہلے والد نہیں ہے، اب والدہ بھی سفر کے دوران، گھر سے نکلتے تو نہیں انہیں یہ خیال ہوگا نا، اب 6 سال کے بیبی کو وہ راستے میں ہی والدہ کو بھی دفنانا پڑ گیا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، پتہ نہیں میں کبھی آؤں گا ادھر سے، میں کیسے یاد رکھوں گا یہ جگہ، میں کوئی نشانی رکھ لوں، کیونکہ وہ اگر جائیں گے آپ مدینہ سے مکہ ٹریول کرتے ہیں اگر آپ لوگ، اب تو خیر کافی آبادی ہو گئی، تو آپ 1400 سال پیچھے امیجن کریں، اور وہ چٹیل پہاڑ ہے یا میدان ہے یا ریگستان ہے، اس میں ایک جگہ پہ تربت بنا دی انہوں نے۔ اسی غم کو لے کے وہ بچہ اگلے 3-4 دن میں مکہ پہنچے، آگے دادا نے اپنی گود میں لے لیا ہے، 10-11 تایا ہیں، دادا نے دوستی لگا لی ہے، جہاں جاتے ہیں سردار مکہ ہیں، ساتھ محمد سے بٹھاتے ہیں، لیکن 2 سال ہی گزرے ہیں، دادا سے دوستی ہوگی، پیار، اور اللہ کریم دادا کو بھی لے،
8 سال کے بچے کو 3 بڑے صدمے. وہ سائیکولوجیکلی تو بہت ہی سبمسو سا ہو جانا چاہیے, یا بڑا اینگری ینگ مین بننا چاہیے. اللہ سے لڑائی ہو جائے گی, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے ماں باپ یا میرے کیوں میرے ساتھ ایسا ہے, میں ہی کیوں. ایک تایا ہے سب سے چھوٹے, انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے. ان کی مسز, ان کا نام بھی فاطمہ, ان کے ساتھ زندگی بسر ہونے لگی ہے. بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے باقی بھی اپنی بکریاں ایسے بچے کو دے دیتے ہیں, تو یہ بھی لے جا, تو نے کون سا پڑھنا ہے, یہ بھی لے جا. میں نے ان پہاڑوں پہ ننگے پاؤں پھر کے چلنے کی کوشش کی تھی. فرسٹ ٹائم جب میں مکہ گیا نا ریاض سے, میں گاڑی رکوا کے تو میں نے ان پہاڑیوں کے اوپر میں نے کہا ذرا فیل لیتے ہیں. سرکار کے بھی ادھر پاؤں لگے ہوں گے. ایک تو کوئی گھاس کا ذرا نظر نہیں آ رہا, دور دور تک کہیں کہیں کوئی جھاڑی کچھ. تو اتنی شدید گرمی تھی, جون تھا, میں 3-4 قدم کے بعد بھاگ کے گاڑی میں واپس. سنگریزے نیچے سے لگتے تھے. گھر میں کوئی ماں تو ہوتی نہیں تھی, چچی اماں کرتی ہوگی کچھ نہ کچھ. تائی اماں تھی ان کی, چچی تو کوئی بھی نہیں تھی, چچا تو کوئی نہیں تھے, تایا تھے سارے. وہ جوتا ہوتا ہوگا جتنا آپ سب لوگ خیال کرتے ہیں یتیم بچوں کا, 1400 سال پہلے بھی اتنا ہوتا ہی ہوگا. خاص طور اگر آپ کے قریبی عزیز و اقارب میں کوئی یتیم ہے, جتنا آپ ان کا حال پوچھتے ہیں جا کے, یا آپ کے اپنے بچے بھی اگر ہوں, اور ان میں وہ بھی ہو, ایک 8 سال کا بچہ. بکریاں چرانے جاتے ہیں, پہلے تو ان بکریوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. ان پہاڑوں پہ پوٹوہاری علاقہ ہے, وہ اس سے پلین نہیں ہے کہ آرام سے آپ چلتے جائیں. ایک پہاڑی سے اوپرے نیچے اوپرے, ایک بھیڑ ادھر نکل گئی تو وہ نظر ہی نہیں آ رہی, اس کے پیچھے بھاگو. اور اوپر سے بھیڑیں چرانا, آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے کبھی یہ کام کیا ہے یا دیکھا ہے. دنیا کے صبر آزما ترین کاموں میں سے ایک کام بھیڑ بکریوں کو چاہنا ہے. ان کی گلہ بانی ہے. بھیڑ وہ سادہ لو جانور ہوتا ہے کہ ایک جس طرف گیا نا, ایک نے کھائی میں چھلانگ مار دی ہے, ساری چھلانگیں ماری جائے گی. اور اس لیے ان کو ہمیشہ پیچھے سے لیڈ کرنا پڑتا ہے. چرواہا آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے چل رہا ہوتا ہے, آگے سے لیڈ نہیں کرتا. ان کو اچھی طرح کھلانا پلانا, شام کو ان کے تھنوں میں دودھ بھی ہو. پانی تو ویسے ہی بہت دور سے انسانوں کو نہیں ملتا, تو پانی بھی پلا کے لانا. اور پھر اس 8 سال کے بچے نے, 9 سال 10 سال کے بچے, یہ کہنا بڑا آسان ہے جی وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہے, وہ بھی انسان ہے جی, بشر ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ یہ کہہ رہا تم میں سے بھی کوئی ویسا ہے. دیکھنے میں وہ بھی 2 ہاتھ 2 ٹانگ ہیں, دانت شہید ہو جائے تو خون ہی نکلتا ہے, بچہ فوت ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, عزیز ترین بیوی فوت ہو جائے تو پورا سال کبھی بھی رو پڑتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آئیں. وہ ساری فیلنگز ان کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور